اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر جتنے بھی عادل حکمران گزرے ہیں، عادل بادشاہ گزرے ہیں، جو عدل و انصاف کے جنہوں نے تقاضوں کو پورا کیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ نوشیروان کا نام تو آپ نے سنا ہو۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک بڑھیا آئی اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بادشاہ تمہارا جو بھتیجا ہے نا وہ میرے گھر میں گھس آتا ہے، اور میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میرے گھر میں میری جوان بیٹی ہے، تو تمہارا جو جوان بھتیجا ہے وہ میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا تو چلی جا، جب پھر کبھی وہ تمہارے گھر میں آئے نا تو پھر مجھے آ کے بتا دینا۔ تو وہ بڑھیا چلی گئی۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی نا، کچھ دن گزرے، وہ بڑھیا پھر آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ابھی جو تمہارا بھتیجا ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ تو بادشاہ اس کے ساتھ جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا تو ایسا کر، تو اپنے گھر میں جلدی جا اور میرے آنے سے پہلے چراغ کو گل کر دے، وہ جو لائٹ ہے، روشنی ہے نا، اس کو گل کر دے۔ تو اس بڑھیا نے ایسا ہی کیا، اس نے جا کر وہ چراغ کو گل کر دیا۔ تو بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بادشاہ نے ایسا کیا کہ بادشاہ نے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا لائٹ جلاؤ۔ وہ بڑھیا نے جب لائٹ روشن کی، چراغ کو جلا دیا، پھر بادشاہ نے کہا کہ الحمدللہ۔ جب بادشاہ نے الحمدللہ کہا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا ایسا کرو کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو بڑھیا نے پانی پیش کیا، تو بادشاہ پانی پیا، اور پانی پی کے جب جانے لگا نا تو بڑھیا نے روک لیا۔ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے یہ بتا کہ پہلے تو نے چراغ کو کہا کہ گل کر دو، پھر تو نے کہا کہ بتی جلاؤ، پھر تو نے کہا کہ الحمدللہ، پھر تو نے پانی پیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا بادشاہ یہ راز ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، تو تمہارا کام ہو گیا نا۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں بادشاہ تو بتا۔ اس نے ضد کی۔ جب اس نے ضد کی نا تو بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا پھر سن، میں نے تجھے کہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، میرے جوان جو بھتیجا ہے جب میں اس کو قتل کروں گا، یہ کوئی تماشا ہے جوان بھتیجے کو قتل کرنا؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں عدل اور انصاف کرتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے جب میں اس کی شکل دیکھوں گا تو کہیں میرا وہ بھائی سامنے نہ ہو، کہیں اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے اور میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں، میں نے اس لیے تجھے کہا تھا کہ لائٹ کو بند کر دو۔ تو اس نے کہا یہ بات تو سمجھ ہے، تو پھر تو یہ بتا کہ پھر تو نے الحمدللہ کہا۔ اس نے کہا بڑھیا میں نے الحمدللہ اس لیے کہا، تو نے کہا تھا کہ تیرا وہ جوان بھتیجا ہے اور میرے گھر میں جوان میری بیٹی ہے وہ داخل ہوتا ہے، تو میں بڑا پریشان تھا، تو جب میں نے اس کا سر قلم کر دیا، روشنی جلا کے جب میں نے اس کی شکل دیکھی نا، وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، وہ ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا، وہ ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا، وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آئی، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر آپ نے پانی پیا؟ تو اس نے کہا بڑھیا یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا جس دن سے تو نے یہ کہا تھا نا، جس دن سے تو نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جوان بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا تھا نہ میں نے کچھ پیا تھا، تیرے گھر میں 2 گھونٹ تو میرا بنتا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ تو جو عادل حکمران ہیں، عادل بادشاہ ہیں، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، اس روئے زمین پر آج بھی لیے جاتے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر لیے جاتے ہیں۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عادل حکمران ہے قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ جب دھوپ کڑکتی ہوگی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو عادل حکمران ہے، عادل بادشاہ جس نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے۔